अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मीनार पाकिस्तान पर खातून टिकटॉकर के साथ होने वाले शर्मनाक वाक़े के बाद वीडियोस की एक नई वेव शुरू हुई है, और ये सोचे समझे बगैर कि वीडियोस ऑथेंटिक हैं, वेरीफाइड हैं या नहीं है, उसको सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक हर जगह न सिर्फ दिखाया जा रहा है, बल्कि बाज़ जगहों पर शदीद गलत तरीके से मिसकोट करके आपके मुल्क का, आपके मुल्क की पब्लिक का, इस मुल्क के लोगों का एक गलत इमेज पोर्ट्रे किया जा रहा है। ये तो हो ही रहा था, उसके साथ साथ फिर एक और बहस ने जन्म ले लिया है, एक नई बहस छिड़ गई है, और वो बहस एक ख़ास लफ्ज़ को लेकर है, और वो लफ्ज़ है कंसेंट। कंसेंट जैसे लफ्ज़ के ऊपर मेन स्ट्रीम टीवी चैनल के एक टॉक शो में न सिर्फ बात होती है, बल्कि उस टॉक शो में बैठी हुई एक खातून एंकर जो टॉक शो के अंदर मेहमान के तौर पर बैठी थी, उन्होंने उस क्लिप के साथ एक ट्वीट भी कर डाला। वो ट्वीट ये है कि अपनी औलाद, खास तौर पर बेटों को कंसेंट का मतलब समझाइए। बतौर वालिदैन अपने बच्चों से ज़रूरी गुफ्तगू का आगाज कीजिए, उन्हें बताइए कि नो मीन्स नो। ये खातून एंकर ने दो इस्तिलाहात का इस्तेमाल किया है। वन इज कंसेंट, सेकंड इज नो मीन्स नो। आज इस लफ्ज कंसेंट और नो मीन्स नो का पोस्टमार्टम करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि तमाम तर पोस्टमार्टम्स आप तक पहुंचते रहें, साथ साथ हकायक के ऊपर भी बात होती रहे। लफ्ज कंसेंट और नो मीन्स नो के ऊपर बात करते हैं। ये ड्राइव हुआ है एक मूवमेंट से जो कि परवान चढ़ी 1971 के बाद, लेकिन दरअसल ये मूवमेंट 100 साल पहले शुरू हो गई थी। अमेरिका के अंदर एक स्लोगन रेज हुआ था, माय बॉडी माय चॉइस का, और ये स्लोगन जो कि पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर मिस इंटरप्रेट होता है और इसको पेट्रियार्कियल रिजीम के साथ जोड़ दिया जाता है, ये बात बाद में इस फैशन में आई है। असल में माय बॉडी माय चॉइस यानी मेरा जिस्म मेरी मर्जी का जो कॉन्सेप्ट था, वो ये था कि अबॉर्शन को लीगल करार दिलवाया जाए अमेरिका जैसे सोसाइटी के अंदर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लीगल करवाया जाए, होमोसेक्सुअलिटी को लीगल कराया जाए, यानी हम जिन्स परस्ती को लीगल करवाया जाए। तो ये स्लोगन 1971 के बाद रेज हुआ, और 21st सेंचुरी के अंदर ये बहुत ज्यादा वेमन एम्पावरमेंट की उनकी सोसाइटी के अंदर पहचान समझा जाने लगा। अच्छा, ये माय बॉडी माय चॉइस ये एनजीओज की वहां पर तख्लीक करदा एक इस्तिलाह थी, और उसके बाद फिर कोई तकरीबन दर्जनों किस्म की एनजीओज हैं। विक्टोरिया सीक्रेट के कुछ स्लोगन्स के साथ मिलते जुलते स्लोगन्स उन्होंने रेज करना शुरू किए, और 19 स्लोगन्स हैं जिन्हें विमेन एम्पावरमेंट के नाम पर यूज एंड मिस यूज एंड देन मिस इंटरप्रेट किया जाता है। सबसे ज्यादा जो वाइडली स्प्रेड स्लोगन है, दैट इज माय बॉडी माय चॉइस। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला स्लोगन है, दैट इज कंसेंट इज सेक्सी। इसका मतलब आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है। उसके बाद तीसरा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो स्लोगन है, जो एंटी पेट्रियार्कियल रिजीम से रिलेटेड इस्तेमाल होता है, दैट इज यस मीन्स यस, यानी हाँ का मतलब हाँ, एंड नो मीन्स नो, यानी ना का मतलब ना। टोटल 19 स्लोगन्स हैं। उसमें माई ड्रेस डज नॉट मीन यस, कंसेंट प्रिवेंट्स रेप, और इस तरह के बहुत सारे स्लोगन हैं। कुछ माजत के साथ जेर जामा जो हम ख्वातीन कपड़े पहनती हैं, अंडरवेयर्स, उनके ऊपर लिखे हुए स्लोगन्स हैं, लेट्स टॉक अबाउट सेक्स, सेक्स मीन्स सेक्स, यस मीन्स यो, एंड नो मीन्स नो। तो ये स्लोगन्स जो हैं बाकायदा तौर पर एनजीओज की इख्तरा है और उनकी तरफ से इस्तेमाल होने वाली इस्तिलाह है। पाकिस्तान के अंदर इन दो स्लोगन्स को ओपनली न सिर्फ डिस्कस किया गया, एक कंसेंट को, दूसरा नो मीन्स नो को, और बाकायदा उसके ऊपर ट्वीट कर दिया गया।
یہ اگر آپ کی اپنی اوپینین ہے تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. آپ اوپینین دے سکتے ہیں, یو ہیو آل دا رائٹس ٹو گیو یور اوپینین اینڈ دیٹ از ریسپیکٹڈ. بٹ ان اے سوسائٹی لائک پاکستان جیسے ملک کے اندر کنسینٹ اور نو مینز نو جیسے سلوگنز کے, ایون مائی باڈی مائی چوائس جیسے سلوگنز کے 3 اسپیکٹس ہیں. پہلا ہے کانسٹیٹیوشنل اسپیکٹ, دوسرا ہے سوشل اسپیکٹ, اور تیسرا ہے ریلیجیس اسپیکٹ. کانسٹیٹیوشنل اسپیکٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, ریلیجن از سپریم. اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, اگر کوئی لڑکا لڑکی یا کپلز بغیر کسی لیگل ریلیشن کے کہیں پر ایک دوسرے کے ساتھ پائے جاتے ہیں تو دیٹ از ایز پر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ قابل تعزیر ہے. ہاں, اگر آپ بات کنسینٹ کی کر رہے ہیں نکاح کے حوالے سے, تو وہ آج ماڈرن سوسائٹیز کے اندر لڑکا لڑکی سے ڈسکس کر سکتا ہے, والدین بچوں سے پوچھ سکتے ہیں, اور میرے خیال میں پڑھے لکھے خاندانوں کے اندر کنسینٹ کے ساتھ ہی شادیاں ہوا کرتی ہیں. میں اندرون صوبہ جات کی بات نہیں کر رہا, وہاں پر ہوتا ہوگا اور وہ رپورٹ بھی ہوتا ہے, جہاں پر نہیں پوچھا جاتا ہے, زبردستی ہوتی ہے یا بلوغت سے پہلے ہو جاتی ہے, وہ ہم رپورٹ کرتے ہیں اور ہم خود اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن the way this slogan has been raised via tweet and via a mainstream TV channel show, تو یہ اس سے ریلیٹڈ تو ہے ہی نہیں, کیونکہ یہ جو طبقہ ہے جن کے متعلق میں گفتگو کر رہا ہوں, یہ میرج کو تو محض کانٹریکٹ پیپر کا نام دیتا ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بغیر نکاح کے جب رہا جا سکتا ہے تو پھر میرج سرٹیفکیٹ کی کیا ضرورت ہے. تو اس سلوگن کنسینٹ اور نو مینز نو کا ریز ہونا اٹ سیلف از اے پروف کہ آپ اپنے کانسٹیٹیوشن کو باقاعدہ طور پر وائلیٹ کر رہے ہیں. آپ کا کانسٹیٹیوشن اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں دیتا ہے. اور پاکستان جیسے ملک کے اندر این جی اوز سے ریلیٹڈ 2 بڑے سلوگنز کا نیشنل ٹی وی کے اوپر ریز ہونا اور اس کے بعد اس کے اوپر ٹویٹ بھی کر دیا جانا, یہ بہت الارمنگ ہے. اس کو آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے. سوشل ایسپیکٹ کی طرف آ جاتے ہیں. سوشل ایسپیکٹ یہ ہے کہ وہ ملک جس کے اندر آج بھی فیملی سسٹم اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہے. بہن اپنے بھائی کا دیر تک انتظار کرتی ہے کہ واپس آئے گا تو اس کو کھانا دینا ہوگا کیونکہ بھائی بھوکا آ رہا ہوگا. بھائی اپنی بہن کا کالج سے واپسی پر انتظار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ گھر جب تک نہیں پہنچے گی میں انتظار میں بیٹھا ہوں. ایون بعض اوقات وہاں سے لانے اور لے جانے کے لیے موجود رہتا ہے. یہ اس لیے نہیں کہ چیزیں سیف نہیں ہیں, یہ اس لیے ہے کہ خواتین کو سیفٹی فیل ہوتی ہے, اس لیے ہے کہ خواتین کو رسپیکٹ فیل ہوتی ہے. اب ایسے معاشرے کے اندر آپ کنسینٹ کا سلوگن ریز کر رہے ہیں, یعنی زنا بالرضا کا اشارہ دے رہے ہیں. معذرت کے ساتھ میں یہ جملہ نہیں کہنا چاہتا تھا لیکن مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ باقاعدہ طور پر کنسینٹ جیسے سلوگن کو ریز کر کے پاکستان جیسی سوسائٹی کے اندر جو کہ ایک ریلیجن کے اوپر بنی ہوئی ہے, دس از ناٹ لبرل ڈیموکریٹک پاکستان, دس از ناٹ سیکولر ڈیموکریٹک پاکستان, دس از اسلامک ریپبلک آف پاکستان, جہاں پر نکاح کا کانسیپٹ صرف کانسیپٹ نہیں ہے, پریکٹیکلی ایپلیکیبل ہے. وہاں پر آپ لوگوں کو ترویج دے رہے ہیں, وہاں آپ لوگوں کو شے دے رہے ہیں کہ آپ کنسینٹ کو انڈرسٹینڈ کیجئے. آپ کی انٹینشنز کے اوپر کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن اگر میرے ملک میری ریاست کے اندر کنسینٹ اور نو مینز نو کے سلوگن جو کہ اتفاقیہ نہیں ریز ہو رہے باقاعدہ طور پر ریز ہوتے ہیں تو کس سے سوال کیا جائے. ہمارا سماج تو اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا, اور اس سماج میں جو اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا تھا, جو لوگ کنسینٹ کے ساتھ ایک سال تھے, 3 سال سے ایک ساتھ تھے, ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. I'm talking about نور مقدم کیس. تو بیڈ از بیڈ, دیٹ از ایوری ویئر. نکاح ہی اس کا بہترین حل ہے اور قرآن بھی یہی کہتا ہے. یہ تو سوشل اسپیکٹ ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ریلیجیس اسپیکٹ. ایک ایسی سوسائٹی کے اندر جن کے 95% لوگ دین اسلام کو پریکٹس کرتے ہوں, ان کے ڈفرینسز ہو سکتے ہیں, وہ پریکٹیکل مسلمز ہوں یا نہ ہوں, ان کا بلیف 2 چیزوں پر پکا ہے. ایک, جو ان کے رب نے ان کو کہہ دیا ہے اس کو انہیں ماننا ہے. دوسرا, ختم نبوت.
ان دو کے اوپر تو بات ہو ہی نہیں سکتی ہے. پھر ایسی سوسائٹی کے اندر آپ بچیوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ وہ کنسینٹ کا سوچیں, اور بچوں کو بھی ترغیب دے رہے ہیں کہ ہاں کنسینٹ سے سب چل سکتا ہے, اگر یہ ہے تو ٹھیک ہے, جو کرنا چاہے تو کر لیں. ہاں جو انڈیویجول کیپیسٹی میں کر رہا ہے اس کا ذاتی مسئلہ ہے, میں اس کو ڈسکس نہیں کروں, لیکن آپ اس کو پروجیکٹ کر رہے ہیں, یو آر پروموٹنگ اٹ. اینڈ نو مینز نو از اے سلوگن پنک نیشن کا. کنسینٹ از سیکسی از اے سلوگن پنک نیشن کا. جا کر چیک کر لیں, گوگل کر لیں, آپ کو مل جائے گا. Constitutionally illegal, wrong. You cannot project such slogan in a society like Pakistan. Socially, you are a social threat to this nation. You are a direct threat to this notion socially. آپ جو ہے باقاعدہ طور پر خطرے کی علامت بن گئے ہیں, اور ریلیجیسلی ان ایکسیپٹیبل, اس کے اوپر دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی ہے. اور اگر بات مینار پاکستان کیس کی جائے تو میں گزشتہ روز ایک ٹی وی چینل پر فرزانہ باری صاحبہ کو سن رہا تھا. وہ بار بار ایک ہی بات کر رہی تھی کہ پدر شاہی نظام کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, پدر شاہی نظام کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. میری ہنسی نکل گئی. وہ خاتون جن کو دھکے دے کر اپنے گھر سے اپنے والدین نے نکال دیا ہو, ایک فلیٹ میں مبینہ طور پر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ زندگی گزار رہی ہو, جس ٹک ٹاکر کی میں بات کر رہا ہوں جس کا اتنا بڑا اسکینڈل بنا ہے اور پوری دنیا میں ہماری جگ ہسائی ہوئی ہو, وہاں پدر شاہی کہاں رہ گئی بھائی؟ اس نے تو یہ ایڈریس لکھوایا تھا وہ تک غلط تھا. وہ جس بندے کے ساتھ رہتی تھی وہ اس کا باپ تو نہیں تھا نا, اس کا دوست تھا نا. وہ پدر شاہی کا تو ایشو ہی نہیں ہے. وہ تو ایشو یہ ہے کہ آپ اپنی والدین کی پہنچائی ہوئی سپورٹ سے باہر نکلے ہیں تو آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے. میں تو یہ سمجھوں گا گلاس از ہاف فلڈ یا ہاف ایمپٹی, یہ اپنی اپنی پرسیپشن ہے. لیکن جو لوگ این جی اوز کے ایجنڈے کے اوپر پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں, ان کی اصلیت دکھانا بڑا ضروری تھا. میں نے بغیر کسی کا نام لیے ایک بہت سینسٹیو ایشو پر بات کر ڈالی ہے. آپ لوگ ضرور اس کو انڈرسٹینڈ کیجئے. ہمارے ملک کی خواتین ہماری رسپیکٹ ہیں, ہمارے ملک کی خواتین ہماری عزت ہیں. میری اپنی سسٹرز بڑے بڑے عہدوں پر کام کر رہی ہیں. ہماری فیملی کے اندر لوگ بڑے اچھے پڑھے لکھے ہیں اور بڑے جاب کر رہے ہیں. دے ہیو آل دا ایکسیس اینڈ انڈیپینڈنس ٹو موو اینڈ ہوور اراؤنڈ اینڈ ڈرائیو اینڈ آل. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے بالکل بھی کہ اس ملک کے سارے مرد بے غیرت اور غدار ہیں. اس ملک کے سارے مرد جو ہے نا, ان کی آنکھیں ترسی ہوئی ہیں اور بس موقع ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ جھپٹنے کا موقع ڈھونڈ رہے ہیں. اس کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ خاتون ٹک ٹاکر جو مینار پاکستان پر کھڑی تھی, اس کو تو 400 درندے نوچنے کو تیار تھے, گو کہ اس میں اس کی اس نے اپنی شروعات ہی خود کی, اور وہ ایک ڈرامہ تھا, اسٹیج تھا, وہ مبینہ طور پر وہ کیسے اوپن ہوا وہ ہم نے دیکھ لیا. گزشتہ روز 150-200 خواتین کا ایک جھنڈ جس کو میڈیا ہزاروں خواتین کہہ کر ڈپیکٹ کر رہا تھا, وہ وہاں پر گانے گا رہی تھی مینار پاکستان پہ گریٹر اقبال پارک کے اندر, اور وہ یہی میرا جسم میری مرضی کے سلوگن اور وکٹمائزیشن اور وکٹم بلیمنگ از ان ایکسیپٹیبل اور گانے گنگنا رہی ہیں. اور بہت ماشاءاللہ سے اچھے خاندان کی خواتین وہاں پر موجود تھیں. کیا ان کو کسی نے آ کر تنگ کیا وہاں پر؟ اگر یہ ملک اتنا ہی انسیف ہوتا تو 300-400 خواتین زیادہ سے زیادہ وہاں پر موجود تھیں, ان کو تو کسی نے آ کر کچھ نہیں کہا. تو ایک اکلوتی لڑکی کو کسی نے کیوں تنگ کر دیا تھا؟ تو ہمیں ان فیکٹس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. دیٹس آل جی. آج کنسینٹ اور نو مینز نو کا پوسٹ مارٹم بغیر کسی کا نام لیے میں نے کر دیا ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر پسند آئے تو بیل آئیکن ضرور دبائیے گا, سبسکرائب ضرور کیجیے گا. جا دیجیے. السلام علیکم.